لوگوں کو ہے خورشید جہاں تاب کا دھوکا، لوگوں کو ہے خورشید جہاں تاب کا دھوکا، ہر روز دکھاتا ہوں میں ایک داغ نہاں اور۔ السلام علیکم ناظرین، ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور، کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، اور حسب دستور سب سے پہلے شعر میں موجود مختلف الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ۔ چنانچہ پہلا مصرع ہے اور اس مصرعے میں ہی ایک مرکب ہے خورشید جہاں تاب۔ تو یہ پورے کا پورا مرکب جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی جو ہے وہ موصوف اور صفت کا مجموعہ ہوتا ہے۔ موصوف جس کی صفت بیان کی جائے اور صفت اس کی جو صفت بیان ہو، تو خورشید یہاں موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ جہاں تاب۔ اور جہاں تاب جو ہے یہ جہاں کو چمکانے والے کے معنی میں ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ فارسی میں اس طرح سے فاعل جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ لے کر اس کے ساتھ جو مضارع ہوتا ہے فارسی میں اس کا آخری حرف جو ہے وہ حذف کر دیا جائے اور اس کے ساتھ لگا دیا جائے تو وہ فاعل بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جہاں تاب، تو تابد مضارع تھا، دال حذف کی گئی، پیچھے رہ گیا تاب، تو جہاں تاب جہاں کو روشن کر دینے والا۔ تو پورے مرکب کا کیا معنی ہوا؟ خورشید جہاں تاب، یعنی وہ سورج جو کہ پورے جہان کو روشن کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے، اس میں پھر ایک مرکب ہے داغ نہاں، یعنی وہ داغ جو کہ چھپا ہوا ہو۔ یہ بھی مرکب توصیفی ہی ہے کہ داغ جو ہے موصوف ہے اور اس کی صفت جو ہے وہ نہاں ہے۔ اور نہاں کا لفظ جو ہے یہ پنہاں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو پنہاں اور نہاں دونوں یوں سمجھیں کہ ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ اس لفظی توضیح کے بعد اب آتے ہیں شعر کے معنی کی طرف۔ اور کہتا ہے کہ لوگوں کو ہے خورشید جہاں تاب کا دھوکا، ہر روز دکھاتا ہوں میں ایک داغ نہاں اور۔ یعنی میں اتنا رنجیدہ خاطر ہوں، اتنا جل چکا ہوں محبوب کی فرقت میں، اس کے ظلم، اس کے ستم کے نتیجے میں اندر سے اس قدر کبیدہ خاطر ہوں، جل چکا ہوں کہ میرا سارا اندر جو ہے وہ داغوں سے بھر چکا ہے۔ حتیٰ کہ اتنے داغ ہیں، اب یہ دیکھیں نا کہ اس میں بظاہر جو ہے شعر میں کوئی لطف نہیں ہے۔ عام طور پر شارحین نے اس شعر کو یوں سمجھیں کہ اتنی اہمیت نہیں دی کہ اس میں صرف ایک گونا مبالغہ ہے کہ داغ کو جو ہے وہ سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور اس تشبیہ کا جو سمجھے کہ یا وجہ شبہ اس میں وہ یہی ہے کہ جس طرح سے سورج جو ہے اس میں سوزش ہوتی ہے، ایک جلاؤ کا عمل ہوتا ہے، تو داغ کے اندر بھی ہمیشہ جو ہے کسی زخم کا داغ ہو تو اس میں بھی جو ہے ہمیشہ ایک سوزش جو ہے وہ موجود رہتی ہے۔ تو بس اسی سوزش کی وجہ سے، یا اس میں جو وجہ شبہ ہے اس تشبیہ میں وہ یہی سوزش ہی تو ہے، تو اس سوزش کی وجہ سے غالب نے جو ہے وہ اپنے داغ کو جو ہے وہ خورشید جہاں تاب کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات اس سے آگے کی ہے۔ بات آگے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنے داغ کہ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اوسط 60-70 سال جیتا ہے، اور سال کے اندر جو ہے وہ 365 دن ہوتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ غالب اندر سے کتنا دکھی ہے، اس کے اندر کتنے داغ ہیں کہ ہر روز دکھاتا ہوں میں ایک داغ نہاں اور۔ میرے نزدیک اس میں جو سٹریس ہے، یا یوں سمجھیں کہ اس شعر کا جو کمال ہے وہ ہر روز کے لفظ میں موجود ہے کہ اتنے داغ ہیں کہ ہر روز دکھاتا ہوں میں ایک داغ نہاں اور۔ کہ لوگ جس کو جو ہے وہ سورج سمجھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا ہے، وہ سورج نہیں ہوتا۔ سورج کا تو انہیں محض ایک دھوکہ ہوتا ہے
خورشید جہاں تاب کا تو انہیں ایک دھوکہ ہوتا ہے، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ ہر روز میں ایک اپنا نیا داغ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہوں، اور وہ داغ نہاں یعنی چھپا ہوا، یعنی زمانے کی نظروں سے، زمانے کی نگاہوں سے وہ داغ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں غالب نے اپنے دکھ کا اظہار بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں اندر سے کتنا دکھی ہوں، میں اندر سے داغ ہو چکا ہوں، اور وہ داغ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ بس ہر روز میں ایک داغ ان داغوں میں سے جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہوں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ سورج چڑھ آیا ہے، حالانکہ وہ سورج نہیں چڑھتا، بلکہ میرا ایک داغ نہاں ہوتا ہے جو ہر روز میں ظاہر کر دیتا ہوں۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس شعر میں غالب نے اپنے اندر کا دکھ، اور دکھ بھی ایسا کہ جو لوگوں کو معلوم نہ ہو، اس کا اظہار جو ہے وہ داغ اور اس کو مہر جہاں تاب کے ساتھ تشبیہ دے کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے۔ تو امید ہے کہ اس شعر کی وضاحت بھی کسی نہ کسی حد تک ہو گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے شعر کے ساتھ اور اس کی وضاحت کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اس وقت تک فقیر کو اجازت، دعاؤں کی درخواست، اور آپ کے لیے بھی ڈھیرے دعائیں۔ اللہ حافظ۔